السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ ایران امریکہ جنگ اور ساتھ اسرائیل بھی، ایران امریکہ اسرائیل جنگ تقریباً اپنے خاتمے پر ہے۔ اچھی چیز یہ ہے کہ معاہدے کے لیے امریکی وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں آج نہیں تو کل، یعنی قریب یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ایران کے ساتھ بہت اچھی ڈیل ہونے والی ہے۔ اب ایران کے پوائنٹ آف ویو یا نقطہ نظر جس کو کہتے ہیں، اس سے یہ کیا ڈیل ہو سکتی ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے ایران اپنا افزودگی جو یورینیم کی ہے اس کو ترک کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ہو گیا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹرکچرل معاملات ضرور ہوں گے کہ کیا اسٹرکچر ہے کہ افزودگی یورینیم کی ترک کر رہا ہے ایران۔ پھر ہم ذرا جو معاملات تعاون، اتحاد اور پورے گلف کی سچویشن، اس وقت جو سچویشن ہمارے پورے خطے کی ہے، پھر امریکہ چائنا بڑی امپورٹنٹ ملاقات، ڈونلڈ ٹرمپ شی جن پنگ کی ملاقات، پھر رشیا کے ساتھ ایران کی ملاقات، اور پھر یہ جو پورا خطہ جس میں پاکستان ایک کی پلیئر کے طور پہ ابھر رہا ہے۔ ابھی ہمارے محسن نقوی صاحب کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بڑے معاملات طے کیے بڑے بہتر طریقے سے۔ میرا خیال ہے اب یہ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد ایکارڈ جس کو ہم ابھی آفیشلی نام نہیں دے رہے ہیں، لیکن بہرحال شاید انشاءاللہ اسلام آباد کے ہی طور پر یہ معاملات اپنے بہترین طریقے سے آخری منازل پر پہنچ کر اور خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ یہ چیز ایک اچھی ہے، لیکن کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا کیا قباحتیں ہیں، کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں، اور خاص طور پر اسرائیل جیسے شاطر، دہشت گرد اور خطرناک ملک جس کو کہیں امن پسند نہیں ہے، ایسے ملک کو لے کر، اور بھارت جیسا ملک جو کہ ایکولی پارٹنر ہے ان سارے کرائم میں اسرائیل کا، اور ساتھ افغانستان بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کوئٹہ میں ایک اٹیک ہوا، اور وہ اٹیک بھی ظاہر ہے کہ بھارتی فنڈڈ آرگنائزیشنز کی طرف سے ہوا، اور یہی جو دہشت گردی ایک پراکسی وار کے طور پر انہوں نے پھیلا رکھی ہے پورے خطے میں، اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ سید گوہر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ماہر عالمی امور ہیں، بہت شکریہ دونوں کا۔ ڈاکٹر شازیہ، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں معاہدے کے امکانات ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں، کیا اخذ کر رہی ہیں یا ریڈ کیا کر رہی ہیں اس سچویشن میں؟ دیکھیں، ایک تو اس کی ہے سرفیس ریڈنگ اور ایک پھر ڈیپ ریڈنگ ہے۔ سرفیس ریڈنگ دیکھیں تو پاکستان نے وہ اچیو کر لیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس کے پاس ایک گریسفل آف ریمپ ہے۔ اگر آپ وہ معاہدہ اس شکل میں جو ایرانین جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، یا اس شکل میں بھی جو ویسٹرن میڈیا بتا رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں آف ریمپ تو مل گیا ہے کہ ایران جو ہے سرفیس اس پہ دیکھتے ہوئے ایگری کر گیا ہے کہ وہ یورینیم انرچ نہیں کرے گا، اور ایگری کر گیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دے گا۔ اور اگر اس کو فوراً جو ہے ہاتھوں ہاتھ لے کر ری پیکیجنگ کر کے ٹرمپ میاں واپس جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ان کے پاس موقع ہے، وہ واپس جا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ جو ہیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان دن رات محنت کر کے یہاں تک تو ایران کو اس بات پہ آمادہ کر چکا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز کھل گئی اور یورینیم آپ انرچ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ ان کی کلازز کو پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ چیز جو ہے وہ پوائزنس پل ہے۔ پھر وہ اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو پھر امریکہ کے لیے اس کو لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، خاص طور پہ جب ایران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ پروویژنلی کھولیں گے، ہم انٹرنیشنل کارگو اس میں سے جانے دیں گے بغیر کسی ٹول لیوی کے فار دا پیسج آف ٹائم، جب تک کہ اس کا کوئی آپریشنل میکانزم نہیں بن جاتا۔ اور اس سے پہلے آپ اس کو دو ٹریکس میں ہمارے ساتھ بات کریے۔ پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے 3 فیزز میں کہا تھا کہ جی پاکستان کو کہ آپ امریکہ کے پاس پیغام بھجوائیے، جی 3 فیزز میں ہم کریں گے۔ پہلے فیز میں جنگ مکمل بند کر دیں، دوسرے جنگ بند ہو گئی، اکراس جو ہے وہ ہماری ایکسس آف ریزسٹنس، تو پھر دوسرے مرحلے پہ بیٹھ کر ہم بات کریں گے اسٹریٹ آف ہارمز کی۔ جب وہ مسئلہ بھی طے ہو گیا تو پھر ہم بات کریں گے نیوکلیئر انریچمنٹ کی۔ اس دفعہ انہوں نے 2 ٹریک پلان دیا ہے۔ پہلے ٹریک میں وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیکلیریشن کرے، فارمل ڈیکلیریشن دے اینڈنگ آف وار کی، اس کے بعد امیجیٹ اپنا نیول بلاکیٹ جو ہے وہ ختم کرے، ہمارے فروزن ایسٹس جو ہیں وہ ریلیز کرے۔ یہ تو ہے پہلے کام، یہ کام کرے تو پھر ہم نیگوسیشن کی ٹیبل پہ بیٹھ کر امریکہ کو آفر کریں گے پروویژنلی ری اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہارمز۔ اس کے بعد ہم اس پہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ فری ہوگی فار دا ٹائم بینگ،
اور پھر نیو گورننس، اس کی جو آپریشنل میکانزم ہم بات کرتے ہیں بٹوین عمان اینڈ ایران، جس کو وہ آپ اپنے پارلیمنٹ میں بھی لے کے گئے ہوئے ہیں، اس کی انہوں نے ویب سائٹ بھی بنا دی ہے، تو اس پہ پھر ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے۔ تو ابھی جو ہے اس میں آپ یہ کر لیں، ساتھ میں آپ ایک میکانزم بنائیں کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے انکلوڈنگ لیبنان کا، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ ٹریک 1 پہ ہم یہ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بلاکیڈ ہٹائیے، جنگ ختم کرنے کو کی ڈیکلیریشن فارمل دیجئے، فروزن ایسٹس ہمارے واپس کیجئے، تو ہم آپ کو اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیتے ہیں، اور آپ یہ لیجئے تحفہ، اور پھر ٹریک 2 پہ آ جائیے۔ ٹریک 2 پہ آپ جو ہیں، ہم آپ کو ریٹرن دیتے ہیں کہ جی ہم جو انرچڈ یورینیم ہے ہمارا 60%، ہم اسے ڈائلیوٹ کر کے 20% پہ کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اسی ایگریمنٹ کے اندر شامل کریں گے کہ جی ہم نیوکلیئر جو ملٹری گریڈ یورینیم ہے وہ ہم نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بھی وکٹری ہے، ٹرمپ اس کو ایز اے وکٹری، بار بار وہ بات ہی یہ کر رہے ہیں تو اس کو ایز اے وکٹری لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم 3% انریچڈ یورینیم رکھنے کا، اس کی کیپیبلٹی کا اور اس کا انفراسٹرکچر، ہمیں وہ ریٹرن وہ بھی ایگریمنٹ کو ہو کہ ہمارے پاس وہ رائٹ ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت اور اس زبردست، کے بہت ساتھ زبردست۔ میں چاہوں گا ذرا اسی پوائنٹر کو لے کے ہم بڑی ڈیٹیل، کیونکہ یہ ابھی کافی ساری جہتیں آپ نے کھولی ہیں، ہم ذرا ایک ایک کو کور کرتے ہیں۔ گور صاحب بہت اچھا ڈاکٹر شازیہ نے ابھی اس پورے معاہدے کو لے کر اگر میں کہوں تو بڑی ڈیٹیل چیزیں، یہ جو یورینیم کا معاملہ اور کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہارمز، یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پھر اثاثوں جو اس کو غیر منجمد کرنا، اس کو بھی فریز کرنا، فریز ہوئے ہوئے اثاثوں کو ریلیز کرنا، یہ کافی سارے پوائنٹرز ہیں۔ ابھی جو بات ہوئی آپ کے نزدیک کیا ریڈ کر رہے ہیں اس وقت، واقعی معاہدہ قریب پہنچ چکا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر کے سارے مین پوائنٹس بتا دیے ہیں۔ بہرحال ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک اینڈ ڈیفینس اسٹڈیز میں یہ کہوں گا کہ ابھی جس اسٹیٹ میں ہم ہیں نا، وہ نو وار اور نو پیس ہے۔ ایز سچ کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہوئی، بلکہ پیس ٹریٹی تو ایک طرف، ابھی ایک ایم او یو جو براڈ پرنسپلز پہ مشتمل ہوگا اس کی طرف ہم بڑھیں۔ یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو ایفرٹس پاکستان لیڈرشپ نے کی ہے، ملٹری لیڈرشپ اینڈ سویلین لیڈرشپ دونوں۔ ایون ابھی پرائم منسٹر جو چائنا گئے ہوئے ہیں، اس میں ایک ان کا فوکس یہ بھی ہے کہ اگر ادھر سے کوئی نیوز آئے تو لانگ ٹرم میں جو ایران کو گارنٹیز چاہیے ہوں گی، اس میں چائنا کا بڑا رول ہوگا، کیونکہ چائنا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اب اگر ہم ان 3 فوکس ایریاز کی طرف آئیں تو میں یہاں یہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ 26 فروری کو عمان کے تھرو میڈیٹیشن میں جو ڈیل اویلیبل تھی یو ایس ایڈمنسٹریشن کو، وہ اس سے بہت بہتر ٹرمز پہ تھی۔ اسٹریٹ آف ہارمز کا تو معاملہ تھا ہی نہیں، اور ایران واز ایگرینگ فریز کرنا کہ وہ اپنے جو یورینیم تھا، ایون تھرڈ کنٹری کی بھی بات اس وقت ہو رہی تھی ادر دین یو ایس اے، اینڈ سیکنڈلی انریچمنٹ کو ایک سرٹن لیول، بلکہ ایون فار سم ٹائم ایون 0% انریچمنٹ پہ بھی وہ ایگری کر رہے تھے۔ ہوئیور اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں، یہ جنگ ہو گئی، جنگ 40 ڈیز کے بعد کلوز ہوئی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ملیٹرلی امریکہ اپنا کوئی بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر پایا، تو ظاہراً ایران کا سروائیو کر جانا، اور سب سے بڑا یہ کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ فزیکلی ڈی فیکٹو کنٹرول گین کر لینا، بہت بڑی اچیومنٹ، اور یہ ان کا سب سے بڑا لیوریج ہے۔ یہ کھوکر بھائی میرے خیال میں یہ لیوریج وہ آخری لمحے تک استعمال کرنا چاہیں گے کہ جب تک کوئی سالڈ ارینجمنٹ نہ ہو جائے۔ اس سالڈ ارینجمنٹ میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا 100 بلین کے قریب فروزن ایسڈس ہیں، ایران کے اپنے ہیں۔ ہاں جی، وہ ایک شو میں نے پوری ڈیٹیل کہ کس ملک میں کتنے بتائی تھی ہم نے، تو ایران نے اس میں بھی ابھی لچک دکھائی ہے، اور پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ دونوں پارٹیز کو قریب لائیں کہ ہم صرف 20 یا 25% آپ ریلیز کر دیں آن سیٹ پہ، تاکہ کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے دونوں پارٹیز پہ۔ سیکنڈلی، ہم جو موجودہ پرشین گلف کنٹرول اتھارٹی انہوں نے اسٹیبلش تو کر لی ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہ یہ عمان اور ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز کا ڈیسیژن ہوگا، اور دونوں کنٹریز آپس میں مل کے ایک ریزنیبل سٹرکچر بنا لیں گے، جس پہ اب ٹول کا لفظ بھی وہ استعمال نہیں کر رہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں انشورنس یا فیس کے طور پہ ایک چیز لاگو ہوگی۔ تو اچھا سر، یہ جو آپ نے ایک بڑا اچھا ایک کہا تھا ابھی جو آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گا وہ ذرا ایک بار ہمیں اس کی ڈیٹیل بھی بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید، اور بڑی ڈیٹیل بات چیت ہو رہی ہے اس معاہدے کو لے کے، اچھے امکانات ہیں، الحمدللہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، خطے
یہ کوئی ایک ملک کا مسئلہ نہیں تھا، واقعی میں یہ ورلڈ وار 3 چھڑنے ہی جا رہی تھی. اگر ذرا سا کہیں سے اسرائیل کوئی اور شرارت کے طور پہ ٹریگر کرتا تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے. جو اطلاعات تھیں وہ بہت خوفناک تھیں، وہ شاید ابھی ڈسکلوز ہوتے کچھ عرصہ لگے گا، لیکن واقعی جو اطلاعات ہم تک تھیں وہ بہت ڈینجرس تھی. گور صاحب ایک ذرا آپ نے آف دا ریکارڈ جو بات کی تھی کہ معاہدے میں ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے، تو یہ کیا سچویشن ہے ایران کے لیے؟ دیکھیں، اگر میں اس بارے میں یہ کہوں کہ جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران نے ملیٹریلی اپنے آپ کو سٹینڈ کر کے اور اسپیشلی اسٹیٹ آف ہارمز پہ اپنا ڈی فیکٹو کنٹرول اسٹیبلش کر کے ایک بہت بڑا لیوریج گین کیا ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس میں تھوڑا کمپرومائز کر کے اس کو اگر انٹرنیشنل ایکسیپٹنس دلا لیں، ریجنل بھی اور بائی ادر مینس ایکسٹرا ریجنل بھی. جیسے ابھی 3 دن سے ایوریج تقریباً 30 سے 40 شپس انہی کی کوارڈینیشن کے ساتھ گزر رہی ہیں، جو کہ جنگ سے پہلے اراؤنڈ 100 to 110 شپس ہوتی تھیں پر ڈے جو اس ایریے سے گزرتی تھی. تو ایران کے لیے اگر آپ ون کی بات کریں، جو ایکسیپٹیبل ون ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک ان کا ایک صورت میں، کسی بھی ریزنیبل صورت میں ان کا کنٹرول اسٹیبلش رہے اور ان کوارڈینیشن ود عمان وہ اس کو رکھنا چاہیں گے. سیکنڈلی NPT خود انہیں گرانٹ کرتا ہے کہ نیوکلیئر انرجی کو وہ پیسفل پرپسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آلدو اس میں وہ والنٹیرلی 2 کمپرومائز جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ نیوکلیئر انریچمنٹ روک دیں یا اس کو کم لیول تک کریں، اور سیکنڈلی جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے اراؤنڈ 60% اس کو ڈائلیوٹ کر لیں. تو یہ چیزیں جس تک وہ کمپرومائز کریں گے. اب اگر آپ USA کی بات کریں تو اس میں جیسے میں نے ایک اور پروگرام میں کہا تھا، بہت بڑا فیکٹر خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، اور وہ بولڈ فیس اینڈ آف دی ڈے دکھانا چاہیں گے. ہر دفعہ وہ بات JCPOA پہ لے جاتے ہیں اور ذاتیات میں چلے جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو کیسے ہینڈل کیا تھا. اس لیے ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا اسرائیل کا جو پریشر ہے ان پر، اس وجہ سے بھی وہ ایک ایسی سچویشن پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو بولڈ شو کر سکے. آئی تھنک ہی وڈ اونلی بی سیٹسفائیڈ کہ اگر یورینیم نکل کے آہستہ آہستہ وہ 3rd کنٹری پہ شاید ایگری کر جائیں گے. پیسے دینے پہ بھی وہ تیار ہو گئے تھے، بٹ پھر اسرائیل نے ایسا مینوور کیا کہ فی الحال ہمیں لگ رہا ہے کہ ظاہراً یہ MOU بھی تھوڑا سا ڈیلے میں چلا گیا. بٹ دیر آر چانسز کہ شاید دوبارہ اگلے کچھ دنوں میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ریڈ صاحب سر، اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے، اطلاعات یہی ہیں پوری دنیا سے ایک جیسی ہیں. مارکو روبیو نے جو کچھ کہا اس کے بعد تو سمجھ آتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی جنگ کا خاتمہ اور امکانات یہ ہیں کہ آج یا کل میں. آج انہوں نے کہا، لیکن امکانات ہم اس کو ذرا کل پر بھی لے جاتے ہیں. اب ان کی آج کیا تھی، لیکن آج یا کل میں وہ کہہ رہے ہیں یہ معاملات حل ہونے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا ہی ہے؟ جی شکریہ. بالکل، جو کافی رائے آئی ہیں اس میں تھوڑا سا میں ایک بات جو کہنا چاہوں گا، جو دیکھی ہوئی ہے میں نے رپورٹس اور سب کچھ، تو مجھے لگتا ہے کہ جو دونوں، ایک تو آفیشلی جو پوزیشن یعنی بتا رہے ہیں، اور جو بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز میں جو ہمیں ایک پازیٹیو سائن، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بات کی ہے، اور ایک طرح سے جو انڈیکیشن مل رہے تھے وہ یہی مل رہے تھے کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یا شاید عید کے بعد کوئی اسلام آباد 2 ہو جائے. لیکن جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں طرف سے، ان میں مجھے کافی ابھی بھی ڈسٹنس نظر آتا ہے. یعنی ڈسٹنس اس سینس میں کہ جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 باتیں ایران مان گیا ہے. یعنی 3 باتیں کیا مان گیا ہے کہ بھئی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو جو ہے وہ بیسیکلی یعنی موریٹوریم جو ہے اس پہ وہ ایگری ہو گیا ہے، اور اس پہ بھی ایگری وہ ہو گیا ہے کہ وہ جو مٹیریل ہے، جو مٹیریل بنایا ہوا ہے 60% زیادہ 1000 کلو گرام، وہ پھر کسی 3rd کنٹری کو دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے. کچھ اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بنا کسی فیس، بنا کسی ٹول کے کھل جائے گا. دو یعنی میجر ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ تو وہ یہ ہے. اچھا، جب ایران کی طرف سے آپ دیکھیں تو ایران بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ بھائی نیوکلیئر پہ تو بات ہی نہیں ہوئی، اور نیوکلیئر پہ ابھی جو ہے وہ یہ جو MOU ہو جائے گا تو اس کے بعد 3 مہینے سے 6 مہینے میں اس پہ بات ہوگی. ہاں جی، کوئی اسٹرکچرل معاہدہ ہوگا یقینی طور پر. تو یہ جو یعنی یہ جو ایک طرح سے وہ جو بات آ رہی ہے نا کہ یعنی ایک طرف سے ایک بات آ رہی ہے، دوسری طرف سے ٹوٹلی ڈفرینٹ بات وہ آ رہی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بیہائنڈ دا سین جو ایگری ہوتا ہے اس میں ایک اور جو
طریقہ کار ہے نا امریکہ کا، وہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ وہ چیزیں آپ دیکھیں چھپا کے رکھیں، جب تک آپ نے بتانی نہیں ہے جب تک نہ بتائیں، لیکن پھر آپ اس طرح کے کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ جو دیتے ہیں جو کہ پبلک پریشر کی وجہ سے، جس طرح سے بات بھی ہو رہی ہے کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ ایک دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو جے سی پی او والا جو ایگریمنٹ کیا تھا اوباما نے، اس سے کچھ زیادہ گین کر کے امریکن پبلک کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بیڈ ڈیل نہیں کریں گے، ٹرمپ جو بھی کرے گا تو اچھی ڈیل ہوگی. تو وہ گڈ ڈیل کیا ہوگی، اس میں ہی پرابلم ان کو ہے کہ وہ اگر نیوکلیر اس میں نہیں ہے تو پھر گڈ ڈیل کس طرح سے. تو اس وجہ سے ان کے لیے پرابلم ہے کہ اگر ایم او یو میں یہ ہے جو کہ یعنی ایران کی طرف سے تو یہی آ رہا ہے کہ ایم او یو میں یہ ہے کہ ابھی نیوکلیر پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو اگر یہ وہ کہتے ہیں امریکن پبلک کو کہ دیکھیں ہم نے فی الحال جو ہے وہ اس پہ تو ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ اس کو ہم کھول دیتے ہیں جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کو، لیکن نیوکلیر پہ 3 منتھ to 6 منتھ میں بات ہوگی، تو میرے خیال میں یہ جو بات ہے وہ امریکن پبلک اوپینین اس کو ہضم نہیں کرے گا اور ان پہ بہت کرٹیک ہوگا. تو اس وجہ سے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ اس پہ راضی نہیں ہوں گے. نہیں، تو ایک مجھے چیز لگتا ہے بتائیے کہ کہ وہاں پر پبلک نہیں چاہتی ہے کہ یورینیم افزودگی کرتا رہے ایران، یا پبلک کا انٹرسٹ اس میں ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پبلک ہے وہ شاید اس سے بالکل مختلف سوچتی ہے. وہاں پر صرف پبلک کا جو انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ جنگ نہ ہو، ان کو جنگ کے اثرات بھگتنا پڑ رہے ہیں مہنگے پیٹرول اور اشیاء خورونوش میں. تو یہ بھی ایک بڑا ٹرکی مسئلہ ہے. میں ڈاکٹر شازیہ یہی چیز اگر آپ سے چلیں ہم ذرا جوہری معاہدہ، ٹھیک ہے یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی ایپیسوڈ چلیں گی، اس کا اسٹرکچر ہوگا کیا، کیسے، کب، کہاں، کیسے کرنا، لیکن اس کے علاوہ جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس میں اگر یہ شک بھی رکھ لی جائے تو کیا یہ معاملہ پھر بھی حل ہو جائے گا، اور کیا منجمد اثاثے جو ہیں وہ بھی اس سے لنکڈ ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی جنگ کرنے آیا تھا جس کے جو آبجیکٹو ہیں ایکسپلیسٹ کوئی اور تھے، امپلیسٹ کوئی اور تھے. ایکسپلیسٹ ایسے نان سینسیکل قسم کے آبجیکٹو تھے جیسے نیوکلیئر انریچمنٹ وغیرہ کا نہ ہونا، کیونکہ وہ مسقط عمان میں یہ بات بھی ہو گئی تھی کہ 0% تک بھی کسی نے کہہ دیا کہ جی ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگلے دن ان پہ اٹیک ہو گیا تھا. تو جو ایکسپلیسٹ ان کے آبجیکٹو تھے وہ امریکہ کے آبجیکٹو ہیں نہیں، وہ اب انہی آبجیکٹو کے جو ہے وہ زد میں آ گئے ہیں. اگر وہ ان کو اچیو بھی کرتے ہیں تو بھی ان کو براک اوباما والی ڈیل جو ہے اس سے بدتر ڈیل ملتی ہے، جو کہ ان کا وہاں پہ جو گلوبلسٹ اور نیو کانز اور ان کے جو ایکسیپشنلسٹ ہیں وہ آلریڈی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو ہم بھول جائیں گے اوباما کی ڈیل کو، یہ تو ایک بیڈ جوک ہے. تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کہاں پھنسے ہوئے ہیں. ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے ریٹورک اور اپنا جو بگ ماؤتھ ہے اس کی وجہ سے کہ جی ہم ایران کو کبھی بھی بنانے نہیں دیں گے نیوکلیئر بام، تو ایران نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم نے بنانا ہے. وہ تو 1000 دفعہ آپ کو کہہ چکے ہیں ہمارے پاس فتویٰ ہے، جب تک اس پہ اجتہاد نہیں ہوگا، جب تک ہم دوبارہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ آبجیکٹو بنانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ آپ آئے صرف ایران کو جو ہے اس کی سینٹرلائز گورنمنٹ کو آپ کو نہیں اچھا ہاں ڈاکٹر شازی یہ بات بھی ہے نا کہ وہ تو چاہتے تھے کہ رجیم چینج ہو جائے، ایسا ہو جائے، رجیم چینج بھی نہیں کر پائے. بالکل نہیں، تو وہ آبجیکٹو ایٹ لیسٹ آپ ایکسپلیسٹلی بتاتے تو صحیح کہ ہم اس کے لیے آ رہے ہیں، اور اگلا ہدف جو ہے یہ ایک ویکینڈ وار ہے، اور اگلا ہدف جو ہے وہ ہمارا چائنا ہے. تو ہمارا پرابلم جو ہے وہ چوک پوائنٹس ہیں، ہمارا پرابلم جو ہے وہ سارے کا سارا جو سپلائی چین ہے، ہمیں آنے والی صدی کی فکر چڑھی ہوئی ہے. تو ساتھ میں ہم اسرائیل کو بھی تو ٹھیک ہے لے کے چل لیتے ہیں، اور یہ ملک بھی ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم کافی عرصے سے بنا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے، تو اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں. اب یہ تو کسی نے ویسٹرن میڈیا پہ بتایا نہیں، ویسٹرن میڈیا پہ تھا کہ جی ہم ایک ایسی جنگ جو ہے ہیومینٹی کے لیے کرنے جا رہے ہیں جس پہ ایک روگ کنٹری جو ہے، ایک اسٹرکچرلی فلاڈ کنٹری جو ہے وہ نیوکلیئر ہونے جا رہا ہے، اور ہم اس کو روکنے جا رہے ہیں. اور وہ کنٹری کہتا ہے مجھے نیوکلیئر ہونے سے ہے کوئی نہیں. اب پاکستان نے بیچ میں پڑھ کے ان کو یہ تو ابھی کروا دیا ہے، اگر یہ چاہیں تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ چورن آرام سے ان دنوں میں بک سکتا ہے. ایم او یو سائن ہونے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے بھی یہ مارکیٹ میں اس کو بیچنا شروع کر سکتے ہیں، ان کے پاس پوری مشینری ہے. جبکہ آپ پورے ایم او یو پوری کلازز کو نہ پڑھیں دونوں سائڈیں، جو کہ بھی باہر لیک ہو رہی ہیں یا آفیشلز جو ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں، یا جو ڈراپ سائٹ نیوز ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم نے وہاں سے ایکوائر کیے ہیں، تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز ہم کھولتے ہیں. آپ اس کی نیٹی گریٹی میں مت پڑیں، آپ اس کو کیش کروائیں.
آپ کہیں جی ہاں بالکل ہم نے کھلوا دی، دیکھیں جی انٹرنیشنل کارگو جا رہا ہے سارے کا سارا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل آپ کے پابند ہیں، ہم نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بننے جا رہے ہیں، وہ تو مان رہے ہیں، تو آپ اس کی بھی نیٹی گریٹی میں مت جائیے، وہ آپ کے سامنے مان رہے ہیں کہ جی ہم ڈیلیوٹ بھی کر دیتے ہیں، آپ اس کی ڈیٹیل میں مت جائیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر بھی گئے تو اپنا رائٹ جو ہے ٹو انرچ یورینیم وہ نہیں دینے والے ہیں۔ تو آپ ان ہارڈ ریالٹیز کی طرف مت جائیں آپ فی الحال، کیونکہ امریکہ کے پاس ایک ہی ہے آپشن کہ یا چلا جائے چپ کر کے، یا پھر یہ کہ اپنا آخری حربہ استعمال کر لے، جو کہ بہت ہی ایک رسک، وہ گیمبل ہے پر وہ اتنا رسکی ہے کہ ٹرمپ جیسا بندہ بھی جو ہے وہ اتنا بڑا وہ کرنے سے اس کو ہوگا مسئلہ کہ اگر ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور اس دفعہ وہ کرتا بھی ڈیگو گارسیا یا ایسٹرن یورپ کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہے نا ڈاکٹر شازیہ، ایک کیمپین نظر آ رہی تھی کہ شاید چائنا کا وزٹ جو ہوگا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ کچھ چیزیں طے ہو جائیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ سارا خطہ اسٹینڈ کر گیا ہے ایران کے معاملے کے ساتھ، اور کسی نے بھی ان کو ہری جھنڈی نہیں دکھائی کہ جی آپ یہ ٹھیک ہے ہمارا گرین فلیگ ہم کر لیں گے، سب نے لال جھنڈی دکھائی ہے۔ اس پر بھی ذرا میں چاہوں گا گور صاحب، یہ جو وزٹ ہوا اس کی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں امریکنز کو، اور امریکہ کا خود تھنک ٹینکس اس پہ بات کر رہے تھے کہ 2017 کے بعد اب یہ وزٹ ہو رہا ہے امریکی پریزیڈنٹ کا، تو یہ بڑا اسٹرانگ ایک وزٹ ہوگا۔ نہ وہ تائیوان کی کوئی بات کرنے کی اجازت دی انہوں نے، نہ اس پر کوئی بہت بڑا انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ایران اس کا مین معاملہ ہے، تو ایران کے ہی چیزیں توسط سے طے ہوں گی۔ انہوں نے تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے کہا کہ جی کھول دینی چاہیے بس، اور وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایران بھی یہی چاہتا تھا۔ اچھا میں اگر اس پہ ایک شارٹ اور لائٹر سائڈ پہ بات کروں نا، تو ٹرمپ صاحب نے اپنی فیلاسی میں سوچا تھا کہ جب وزٹ اسکیجول ہوئی تھی تو اپریل میں تھی انیشلی، اینڈ ہی تھاٹ کہ ہم ایران وار جیت چکے ہوں گے اور ایک رجیم یا ایک ان کی فیوریبل سچویشن آ چکی ہوگی، اور انرجی کا بہت بڑا کارڈ ان کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا۔ وینیزویلا کا آئل آلریڈی وہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں انڈائریکٹلی، اور ایرانین انرجی جو کہ دنیا میں تقریباً ان کے جو ذخائر آئل گیس کو کمبائن کیا جائے تو ورلڈ سیکنڈ بگیسٹ بن جاتے ہیں، تو اس پہ بھی میں کنٹرول حاصل کر چکا ہوں گا۔ وہ ہوا نہیں، انہوں نے وزٹ ڈیلے کی۔ فائنلی وین ہی وینٹ ان مے ہی اچھا واز میں وینیزویلا والی چیپٹر میں ایک چیز ایڈ ضرور کریں، کچھ عرصہ پہلے جب یہ سب کچھ مادورو والا انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے چائنیز وزٹ ہوا تھا وہاں، وہ ان کے بڑے زبردست پارٹنر کے طور پہ سامنے آ رہے، تو وہاں سے چائنیز وہاں بھی کچھ ناراض تھے ان سے۔ جی ڈیفینیٹلی، اور اس میں پتہ ہے پرائمریلی امریکہ ہیز ریئلائز کہ جو ان کا اپنا آئل بوم آیا تھا نا لاسٹ 20 ایئرس، جو شیل ڈگمگا رہا ہے ایکسپلوریشن کی وجہ سے، دیٹ از ریچنگ اٹس لائک ایج، اور وہ اگلے کچھ سالوں میں ایگزاسٹ ہو جائے گا۔ اگین یو ایس ایز اے ہول وڈ بیکم انرجی ڈپینڈنٹ کنٹری، تو اس کو فورسی کرتے ہوئے اگر وہ اپنے نیشنل لحاظ سے دیکھیں تو بہرحال جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ انہوں نے انٹرنیشنل لاء کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے وینیزویلا، پھر ایران کا ایک ہڈن ایجنڈا یہ بھی تھا۔ اب آپ نے جو بات کی، اب چائنا وہ ایز اے ونر پارٹی تو گئے نہیں، اور جو حقیقت تھی وہ اس طرح سے تھی کہ کچھ ایسے مسئلے لے کر چلے گئے جن کا پہلے ذکر بھی شاید نہیں ہونا تھا، تو اس وجہ سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں اور جس طرح چائنا نے اوور آل ان کو ٹریٹ کیا ہے۔ اچھا ایک چیز سر اس میں مجھے نا نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں جی میں اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز پہ اگریڈ ہیں کہ ایران کو ہم نے نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانے دینے۔ پہلے تو ذرا یہ بتائیں نا کہ ایسے ملک کو اگر نیوکلیئر جو چوری چھپے مل رہا ہے، جس کی اطلاعات ساری دنیا میں موجود ہیں اسرائیل کو، تو پھر اگر وہ کچھ کر گیا تو کیا امریکہ اس کے ساتھ بھی یہ کرے گا؟ یہ خود میں بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے لیے تو پھر پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی، کیونکہ ابھی بھی پوری دنیا میں اس کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں۔ 4 روزہ دورہ ہوگا وزیر اعظم کا، کتنی امپورٹنس ہے اس کی، اور کیا کیا کچھ اس میں طے ہو سکتا ہے، یا کیا کیا فائدے ہم لے سکتے ہیں، اور کیا کوئی بڑی بزنس ڈیل بھی ہے، اکانومی ڈیل بھی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں۔ آپ پہ خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر شازیہ، ذرا پہلے آپ سے، پھر میں سعید ریڈ صاحب سے بھی، یہ جو دورہ ہے پی ایم شہباز شریف کا، خاص طور پہ چائنا کا، امریکی صدر آتے ہیں مل کے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ساری سچویشن، معاہدہ، یہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ انٹر کنیکٹڈ لگتی ہیں ہمیں، تو چائنا کا یہ وزٹ 4 ڈے وزٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ، اور ہمیشہ پاکستان کا وزٹ وہاں بہت امپورٹنٹ ہی رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیے گین ہی ہوتا ہے وہاں ہمیشہ۔ یہ انٹر کنیکٹڈ لگتی ہیں، ایران کو اگر مائنس کر دیں اس پورے میں تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں نہیں۔ پوٹن جو ہیں وہ تو اس طرح آتے ہیں جیسے آپ کسی رشتہ دار سے ملنے چلے جاتے ہیں، تو ان کے تو اب یہ روٹین چیز ہو گئی ہے، آلریڈی ان کی ٹیم سب کچھ ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی ہوتی ہیں، اور رشیا چائنا کا وزٹ جو ہے
وہ تو اب ایک روٹین کی چیز لگتی ہے، وہ اتنی دفعہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ٹرمپ کا ہے، جیسے ہمارے کولیگ بتا رہے تھے کہ وہ تو پہلے ہی اس کی ڈیٹس چینج ہوئی، وہ تو انہوں نے کسی فاتح کی طرح جو ہے ہاتھی پہ بیٹھ کے آنا تھا، لیکن افسوس کہ نہیں آ پائے، اور ہمارا بھی جو ہے وہ پلانٹ تھا۔ تو اس میں کنیکٹڈ صرف ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس ریجن کے اندر ایک کانفلکٹ ہے، اور وہ یقیناً وہ ضرور ڈسکس ہوا ہوگا۔ باقی ہمارا جو پلان اس میں تھا، اس میں آف کورس سی پیک جو ہے اس کا فیز 2 جو ہے، اس کا جو ہالٹ ہے، جو ریزرویشنز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ بہت ڈیٹیل میں جو ہیں ڈسکس ہوئیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو پروونشل جو کانٹریکٹ ہیں، ایم او یو ہیں، وہ سائن ہوئے۔ پنجاب کا ہوا ان کے ایک پروونس کے ساتھ، ایک یونیورسٹی اسٹیبلش ہونے کی بات ہوئی، پھر ریئر ارتھ کی جو ہے وہ بات، انرجی کا ہمارا جو ہے، تو ہم نے کوئی 300 سے زیادہ جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہاں پہ سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے پلانٹ تھے۔ اس کا کسی اور سے، وہ ہمارے بائیلیٹرل ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور چونکہ اس جو ہماری کرنٹ سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے دوبارہ سے وہ ٹرسٹ جو کہ پچھلی گورنمنٹ میں کہیں جو ہے وہ ہاتھ سے سلپ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور خاص طور پہ ہمارے سیکیورٹی کے پرابلم بھی جو ہے وہ بھی کیومولیٹ ہوئے اسی ٹائم پہ، جس کا آج ہم جو ہیں وہ بھگت بھی رہے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ دور واقعی میں خاص طور پہ سی پیک کے لیے پی ٹی آئی کا پورا دور بڑا ڈیمیجنگ پارٹ رہا، اور اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ مانے نہ مانے، لیکن جو اینالسٹ ہیں جنہوں نے اس چیز پر کام کر رکھا ہے ان سب کو پتہ۔ لیکن کیا میم شازیہ یہ بتائیں، یہ معاملات اب بہتر ہو گئے ہیں، ٹرسٹ ڈیولپ ظاہر ہے، نظر بھی آ رہا ہے چیزیں بہتر، تو کیا اب ہم ذرا سی پیک پر بھی تھوڑی تیزی دیکھیں گے، اور یہ وزٹ جو ابھی شہباز شریف صاحب کا ہے اس کے بعد کوئی بڑی بہتر بزنس ڈیل بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو بزنس ڈیلز ہیں نا، وہ ایم او یو تو سائن ہو جاتے ہیں، بزنس ڈیلز نے آ کے میٹیریلائز ہونا ہوتا ہے، اور میٹیریلائز ہونے کے لیے آپ کی جو کیا اسے کہتے ہیں بیوروکریسی جو ہے، یا آپ کا جو سول ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو جب بھی، میں ہمیشہ ایم او یوز کو اگر میں پرسو کروں کہ یہ کہاں تک پہنچے ہیں، اور جہاں آ کے وہ پھنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ آپ کو اپنی ہماری اسی جو ایڈمنسٹریٹو ہے، سول ایڈمنسٹریشن، یہاں پہ ہی کسی دراز میں پڑے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ بزنس ایسے نہیں آ جانا ہوتا جی یہ آپ چیک لے لیں وہاں جا کے دکان ڈال لیں، اس میں یہ ہوتا ہے جی پہلے اس کی فیزیبلٹی بنائیں، پھر اس کا کیا ہے اگلا پلان بنائیں، فریم آف ورک بنائیں، فریم آف ریفرنس بنائیں، اور اگلے 5 سال میں یہ بزنس ایسے آ رہا ہے، یہ ویسے جا رہا ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ بزنس نہیں کر رہی ہوتی ہیں، وہ تو بزنس مین کر رہے ہوتے ہیں۔ بزنس مین کو فیسیلیٹیشن دینے کے لیے ہم نے ایس آئی ایف سی بنایا، اس سے بہت بزنس ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو اوور ہال کی ضرورت ہے نا ہماری بیوروکریسی کے اندر، اس پہ تو کسی کی ابھی توجہ نہیں ہے، اور وہ اسٹرکچرل اوور ہالنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ایم او یو تو 300 ہم نے کر لیے، اب ہمیں اس کا فائدہ عام بندے کو تبھی ہونے والا ہے اگر یہ یہاں پہ ایجوکیشن منسٹری یا اس سے جو ایجوکیشن سیکٹری کے ڈیسک میں پڑے رہ جاتے ہیں اسکالرشپ، تو ہم کون سے بچے ہیں جو اس یونیورسٹی میں جائیں گے، یا چاچے مامے کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں ان کو لے جائیں یہ گے آپ نے حقیقت کی ویسے طرف بڑی اگر جائیں؟ اچھا ایک سوال اٹھایا کہ ٹھیک ہے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، وزراء وزٹ کر لیتے ہیں، ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں، سعید ڈیٹ صاحب ایک تو یہ 4 روزہ دورہ ذرا اس کے بعد، دوسرا یہ ساری چیزیں جو بیسیکلی مشینری ہوتی ہے کسی بھی ملک کی بیوروکریسی، وہاں پھنس جائے تو بس پھر معاملات لٹک جاتے ہیں۔ اچھا یہ 4 روزہ دورہ ہم ذرا پہلے اس پر ذرا بات کریں، ریجن کو ذرا دیکھیں، سچویشن کو دیکھیں، اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات، تو یہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے؟ جی شکریہ، بالکل یہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، اور بائیلیٹرل کی تو بات جس طرح سے ہو گئی کہ 2.0 جو ہے سی پیک کے سلسلے میں بہت اہم ہے، اور اس پہ کافی ڈیولپمنٹس ہوگی، لیکن کنیکٹڈ ہے بالکل، میں اس سے تھوڑا سا میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، اور اسپیشلی جس طرح سے یہ بھی نیوز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ سی ڈی ایف عاصم منیر صاحب بھی جائیں گے اس کے اینڈ میں، تو اس سے یہ جو کنیکشن ہے اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ یہ اسپیشلی ایران کے حوالے سے، کیونکہ ابھی سی ڈی ایف عاصم منیر ایران بھی تھے، اور وہاں پہ جو سارا نیگوسیشنز ہوئے، پروسیس ہوئے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنیکٹڈ اس طرح سے بھی ہے کہ چائنا کو اس کے سلسلے میں سارا جو ہے کانفیڈنس میں لینا، اور یہ جو نیوز کچھ آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ چائنا ایز اے گارنٹر یعنی بہت امپارٹنٹ ہوگا، کیونکہ جو ڈیل ہوگی اس میں لازمی بات ہے کہ چائنا بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے ایران کے ساتھ، ان کی جو الائنس ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پھر رشیا کے ساتھ جو ان کی جو کنیکشن ہے وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اور جو نیوز ہے وہ یہی ہے کہ جو
بیسیکلی جو اصل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں وہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو نیوکلیر مٹیریل ہے ایران کا وہ کہاں جائے گا، اور اس میں جو زیادہ تر نیوز ہے وہ یہی ہے کہ وہ رشیا کی طرف جائے گا، اور رشیا 3-4 مرتبہ اس کو کہہ بھی چکا ہے، لیکن اس میں رشیا کے ساتھ ساتھ چائنا کی اس میں جو شمولیت ہے، چائنا کو کانفیڈنس میں لینا اور چائنا کی اس پہ گارنٹیز، اور وہ کیونکہ جو ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ آن امریکہ ہے، تو وہ اب چائنا پہ ٹرسٹ کرنا چاہے گا، امریکہ پہ نہیں کرے گا، تو یہ پھر کس طرح سے، یعنی وہ ٹرسٹ جو ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے چائنا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں ضرور ہوگا کہ وہ جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں جو کہ تہران میں ہوئی ہیں، جو امریکہ کے ساتھ ہوئی ہیں، اس پہ ضرور پاکستان کے چیف منسٹر، پرائم منسٹر اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ ان کو ضرور کانفیڈنس میں لیں گے، کیونکہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ہم جو بھی کام کریں گے چائنا کے ساتھ مل کے کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور وہاں پہ ڈسکس ہوگا، اور ایران کا مسئلہ جو معاملہ ہے وہ سب سے آگے ہوگا، باقی بائیلیٹرل ایشوز اور وہ ضرور ہوں گے، اور وہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایون پریزیڈنٹ زرداری بھی وزٹ کر چکے ہیں، اور ایم او یوز تو بالکل سائن ہو جاتے ہیں، لیکن ان پہ جو عمل درآمد ہے وہ ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے، اور ہمارے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہی ہے کہ یہ جو اسٹریٹجک گین ہمیں ہوئے ہیں، جو فارن پالیسی میں ہمیں گین ہوئے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اکنامک پالیسی میں ٹرانسلیٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہماری اکنامی بنی ہوئی ہے، تو اس میں ہمیں یہ جو بیوروکریسی والا جو ایشو ہے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک ہمارا بہت ہی بڑا پرابلم ہے اور بہت ہی عرصے سے پرابلم ہے، تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرے گی گورنمنٹ۔ ایس آئی ایف سی اور اس طرح کے جو سولوشنز ہیں یہ شارٹ ٹرم سولوشنز تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں لانگ ٹرم سولوشنز کی طرف جانا چاہیے، ہمارے اپنی بیوروکریسی کو زیادہ فعال بنانا چاہیے، اور یہ جو لیتھارجک قسم کی ہماری بیوروکریسی ہے اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو جو ہے وہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وجہ سے بہت سے پروجیکٹس ہمارے ٹیبل پہ رہ جاتے ہیں اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ صحیح بات اور ہے۔ اچھا ادھر تو یہ تو پوری ایک ریفارمز ہیں سر، یہ تو پوری ریفارمز ہیں، بڑا لمبا چوڑا کام ہے، وہ کبھی آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ لوگ تو پھر وہ بیچارے بتاتے ہیں کہ جی باہر سے بندہ آیا انویسٹ کرنا چاہتا تھا، 25 ڈپارٹمنٹ سے اس کی اپروول ہوتی ہے تو وہ وہیں پھنس جاتا ہے، اس کی ساری چیز رک جاتی ہے۔ اچھا گوھر صاحب، یہ 4 روزہ وزٹ چونکہ آپ نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا، ہم اس کو کیسے دیکھیں اور کیا کچھ پاکستان کے لیے ہے اس وزٹ میں؟ جی میں دونوں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کروں گا۔ ایک پہلی بات تو یہ کرنا پڑے گا دونوں ڈاکٹر، جی پہلی بات تو یہ کہ سی پیک فیز 1 اگر ان شارٹ بات کریں تو وہ کوریڈورز تھے جو کہ روڈ کے، اور سیکنڈلی اس وقت پاکستان میں پاور ڈیفیسٹ ہوا تھا تو پاور پلانٹس کی طرف انویسٹمنٹ کی تھی۔ اب جو فیز 2 تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ڈیلیز ہو گئے، اینی ہو اس ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، مگر فیز 2 میں جو امپورٹنٹ ترین چیز تھی وہ انڈسٹریل زونز تھے، تقریباً 7 سے 9 انڈسٹریل زونز میں انویسٹمنٹ آنی تھی، وہ آنا شروع بھی ہو گئی، مگر وہ اس طرح سے آئی وڈ سے پراپرلی ہینڈل نہیں کی جا رہی، جس میں بیوروکریٹک ایشوز بھی ہیں ڈیفینیٹلی۔ اور سیکنڈ جو چیز تھا نا، وہ سارا یہ جو روٹ بننا تھا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ چائنا کو انرجی پائپ لائن اور کوریڈور اسٹیبلشڈ مل جائے۔ اچھا اب ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے، اس کے بیچ میں ہماری بھی اپرچونٹی جی بالکل پائپ لائن والی ہمارے لیے بھی اپرچونٹی، کیونکہ اس میں کھوکھر بھائی یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ گوادر میں جب تک ڈاؤن ٹاؤن انرجی ریلیٹڈ انڈسٹری نہیں لگتی، کیمیکل پاور پلانٹس اور اس کے علاوہ ایک ریفائنری نہیں لگتی، جیسے ملتان کی ریفائنری لگی آپ کا بے تحاشا نیٹ ورک اسٹیبلش ہو گیا، تو اب وہ بھلے سعودی ایم او یو کے تھرو لگ جائے یا چائنیز انویسٹمنٹ ڈائریکٹ آ جائے، اور اللہ کرے کہ یہ امن ہو جائے تو ایران سے پیٹرولیم از سو شارٹ ٹو کم فرام دیئر، اور پھر وہاں پروسیس ہو، سمندر کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، سمندر کی بھی ضرورت نہیں، روڈ والا روٹ یوز کر سکتے ہیں۔ تو جو بی آر آئی میں نا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں انرجی پائپ لائنز یا انرجی کوریڈور کہہ لیں واز ویری امپورٹنٹ، تو اگر وہ فوکس ہمیں دوبارہ سے مل جاتا ہے ان ایم او یوز کو فائنلی آپریشنلائز ہونے کی صورت میں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، ایک چیز۔ اور دوسرا اگر ایران بھی اوور آل اس سسٹم میں ایز اے ریکگنائز اسٹیٹ کے طور پہ اور سینکشنز کافی حد تک ہٹ جاتی ہیں تو بہت بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کو انشاءاللہ تعالی ملنے جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر شازیہ سعید صاحب، بڑے اچھی اب یہ بی آر آئی کی بھی بات کی، اس سے ایک تو کنیکٹیوٹی ریجن کی بڑی مضبوط ہوگی، پر یہ جو شرارتی ملک ہے یا جنہوں نے اس وقت امن کو سبوتاج کرنا ہے، انڈیا افغانستان یہاں بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟
دیکھیں افغانستان تو ظاہر ہے سب کو مل کر ہی سنبھالنا پڑے گا. جہاں تک انڈیا ہے تو جتنی ڈپلومیٹک آئسولیشن ان کی اس وقت ہے، جتنی ہزیمت وہ ہمارے سے مار کھانے کے بعد اٹھا چکے ہیں، اس کے بعد ان کے ریٹورک میں خاص طور پہ RSS کے جو انر سرکل ہیں ان میں تو کافی تبدیلی آئی ابھی ہے. آپ دیکھیں نا ہاں یہ تو وہ BLA، بڑا آپ نے صحیح کہا، میں وہ دیکھ چکا بیان، لیکن یہ جو اٹیک ابھی کوئٹہ ہوا، آپ کو پتہ ہے، یہ بھارتی سب کو پتہ ہے کہ BLA کہاں، اور وہ تو منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ اب تو فنڈنگ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انہیں. ہاں نہیں، وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. فنڈنگ زیادہ تر BLA کی جو ہے وہ اسرائیل سے آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ فیسیلیٹیشن دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ان کے 2 یا 3 جہاز گئے ہیں وہاں پہ دوائیاں لے کر انڈیا سے افغانستان. تو یہ جو دوائیاں اور یہ سارا جا رہا ہوتا ہے، انہی میں جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر خیر افغانستان کے حوالے تک تو باقی BLA جو ہے اس میں تو اسرائیل کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے جس کے اندر ایک بلوچستان ڈیسک ہے، جس کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی ضرورت ہے اتنی دور جو ہے آ کے اس طرح کی چیزیں، اور جہاں یہاں کے جو ڈیزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پھر وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنا. اور پھر جو ریسنٹلی جو ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں تو آپ ان کی کیپ سے دیکھ کر، سر پہ پہنے والی ٹوپیوں سے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ برانڈڈ ہے. تو کہاں ان کے بھوک مرنے کے دعوے اور کہاں ان کا اسلحہ، ان کی گاڑیاں، ان کے ڈریسز، ان کے ملٹری گریڈ جو ہے وہ سارا کچھ، سر پہ جو ان کے جو سن گلاسز، وہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں تو گیجٹس. ایسے لگتا ہے پورا پیکج ہے، ایک پیکج ڈیل جو ہے وہ. اتنا پیسہ اگر خرچ کیا ہے تو ہمارا پوائنٹ یہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور دشمن ایسا کرتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو نیکسس بن رہا ہے جس میں اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اب ہم مل کر جو ہے یہاں پہ چائنا کو کنٹین کرنے کا چورن بیچتے اپنی بھی دشمنیاں جو ہیں علاقے کی جو ہے ان کو بھی نمٹاتے چلے جائیں گے. تو پھر وہ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ میں بھی اگر یہاں ہمارے پاس گلوبل ساؤتھ میں ایک نئی صدی آ رہی ہے تو امریکہ کے اندر بھی ہے، ان کا بھی شاید اتنا انٹرسٹ نہ ہو اب کہ آپ ان کا آپ یہ نے انٹرسٹ اچھا تو بڑا ہو بڑا سکتا ہے کہ ان کا زبردست، چونکہ وقت بڑا شارٹ ہوگا، میں صحیح سے پلیز اس پر آپ کا ویو، یہ سیکیورٹی والا ایشو خاص طور پہ انڈیا افغانستان، اور ظاہر ہے افغانستان کو تو پیسے دینے کی بھی اسرائیل نے بات کرتی تھی جب انڈیا نے فادر لینڈ کہہ کے اپنے بے فارم میں نام لکھوایا تھا ان کا. جی بالکل، انڈیا لازم بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پراکسیز والا جو ہے وہ تو ایلیمنٹ رہے گا، مجھے لگتا ہے کہ اب بہت عرصے تک رہے گا، لیکن وہ اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ کچھ کر سکے. ہاں اس طرح کے ایونٹس جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ابھی ہوا ہے تو اس طرح کی چیزیں تو وہ کرتا رہے گا جو مجھے لگتا ہے. لیکن ایک جو دوسری ڈیولپمنٹ انڈیا میں ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں مودی کی پوزیشن آہستہ آہستہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے اگر فالو کیا تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ابھری ہے، جو کاکروچ پارٹی جو کہ ابھری ہے، اس نے بھی بڑا ان کو تنگ کیا ہوا ہے، اور ایک نئی جو لہر اٹھی ہے. تو کیونکہ ان کی جو بیس ہے وہ جینزی زیادہ ان کے سپورٹر رہے ہیں، اور جینزی کی پارٹی اب کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک آئی ہے، تو اس نے بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. تو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو وقت ہے مودی کا وہ خراب سٹارٹ ہو چکا ہے، ان کو شاید ہاں جی، کاکروچ وہاں پر کھا ایک جائے. ایکٹر ان کے اگینسٹ جو جیتے ہیں اور بڑی طاقتور اسٹیٹ میں وہ CM کا الیکشن جیتے ہیں اور بہت ریزسٹنس کے بعد جیتے ہیں. میں آپ کی اس بات سے اگری ہوں. ڈاکٹر شازیہ تھینک یو سو مچ. سعید رٹ صاحب بہت شکریہ. ایئر کموڈور سید گوہر حسن صاحب تھینک یو سو مچ آپ کا. پھر کل ہوتی ہے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا.